لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات سورہ فتح کی پہلی آیت اور اسی کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے۔ میں بھی محنت کر کے آتا ہوں اور خاص طور سے عربوں کے جو نام ہوتے ہیں جلدی سے یاد بھی نہیں ہوتے۔ آج تو میں لکھ کے لے کر آیا ہوں کیونکہ اب یہ ناموں کا بھی ضرورت پڑے گی، کچھ اور آنکڑے اعداد و شمار اس میں، تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ اچھا، آپ کے سامنے اگر غلطی ہو بھی جائے تو میں اگلے دن پھر کہہ سکتا ہوں، یا پھر کبھی کہہ سکتا ہوں بھائی یہاں پہ یہ میں نے غلط کہہ دیا تھا، مگر یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ ہمیشہ کے لیے یہ محفوظ ہے، اور کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی کوئی شخص اس کو دیکھے گا اور وہ پھر سنے گا تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس پر اعتبار کریں گے، اور جو جانکار ہیں وہ کہیں گے دیکھو مولانا نے یہ چیز غلط پڑھ دی۔ اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے دن شاید مولانا نے اس کو اصلاح ہو گئی تھی، اس کی تصحیح کر دی تھی، صحیح بتا دیا تھا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر کہیں شک و شبہ ہے تو بھائی اپنے لکھ کے لے کر آ جاؤ، پریشانی تو کچھ ہے نہیں۔ شب ہجرت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور 2 دن اسی پر گفتگو ہوئی، اصل مقصد فقط بیان کرنے کے لیے تمہید کے طور پر، کیونکہ ہمیں اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے، اور یہاں یہ ضروری تھا چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکے کی زندگی جب تک رسول اللہ کی رہی کوئی ایک بھی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور یہ جنگ نہ ہونے کا کریڈٹ جاتا ہے جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب کا خوف اس طریقے سے لوگوں پر تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اب جناب ابو طالب رہے نہیں اس دنیا میں۔ حالانکہ جناب ابو طالب کی ماشاءاللہ عمر اچھی خاصی ہوئی ہے، یعنی 85-87 سال کی عمر ہوئی ہے، 85-86 کی عمر ہوئی تقریباً جناب ابو طالب کی، لیکن بہرحال ایک دن سب کو جانا ہے۔ اور اب جب ہجرت کی رسول اللہ نے، رسول اللہ تو ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہی کو سمجھیے مکے سے چلے گئے، غار ثور میں پناہ لی، اس کے بعد وہاں سے نکلے تو 12 ربیع الاول کو، یعنی تقریباً 10-12 دن راستے میں لگ گئے۔
تب رسول اللہ پہنچ گئے ہیں مدینہ. اور کل میں نے عرض کیا تھا مسجد قباء جہاں پر ہے سب سے پہلے رسول اللہ، چونکہ مسجد یہ مدینہ اتنا بڑا مدینہ تو نہیں تھا جتنا آج ہے، چھوٹا شہر تھا، لہذا یہ مسجد قباء جو ہے یہ باہر ہے مدینے سے، تو وہیں پر رسول اللہ نے اس وقت قیام کیا تھا. یہ بستی تھی، ایک صحابی کا گھر تھا، وہیں پر انہوں نے رسول اللہ نے ان کے گھر پر ہی قیام کیا اور کئی دن تک قیام کیا. مدینے کے لوگوں کو پتہ چل گیا، اور بڑی تاریخ عجیب باتیں بتاتی ہے کہ مدینے کے لوگوں کو اتنا اشتیاق تھا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائے، رسول اللہ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آ جائے. روز صبح سویرا نکل جاتے تھے اور پہاڑیوں پر بیٹھ جاتے تھے، دور سے تاکہ آتے ہوئے دیکھے، بڑے بزرگ عورتیں مرد سب راستے میں کھڑے ہوئے دور دور تک دیکھا کرتے تھے، رسول اللہ آ رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں. تو کسی نے بتایا کہ رسول اللہ تو ابھی وہاں پر قیام کیے ہوئے آ تو گئے لیکن وہاں پر ہے. پھر آخر میں وہ وقت آ گیا، اب جو لوگ گئے یہاں سے مدینے سے لوگ، یا رسول اللہ چلیے آپ ہمارے یہاں. تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں میں ابھی نہیں جاؤں گا، ابھی کچھ حضرات ہیں جو مکے سے آنے والے ہیں. وہ مکے سے کون آنے والا تھا؟ مکے سے سب سے اہم جس کا رسول اللہ انتظار کر رہے تھے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کیونکہ رسول اللہ نے ان کے سپرد جو امانتیں کی تھی، مولا کائنات نے امانتیں پہنچائی. اب میں اس حوالے سے اگر گفتگو کروں گا تو بات رہ جائے گی، چونکہ امانتوں کا مسئلہ کیسے پہنچائی کیا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مگر مولا کائنات نے امانتیں سب کی پہنچائی، اور رسول اللہ نے جہاں یہ ظاہری امانتیں یہ تھی مادیات، کچھ اور چیزیں بھی رسول نے مولا کائنات کے سپرد کی تھی. علی جب تم آؤ گے مکے سے مدینہ تو کچھ خواتین کو بھی مولا کے سپرد کر دیا تھا، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا. وہ کون کون تھی؟ سب سے پہلے تو خود مولا کائنات کی اپنی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، دوسرے ایک رسول اللہ کی چچا زاد بہن تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حارث، لہذا ان کو بھی ساتھ میں لانا تھا. اور تیسری اہم شخصیت اور اہم ذات خود رسول اللہ کی ایک لوٹی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو یہ فاطمیات، فاطمہ تینوں کے نام رسول اللہ ان کو سپرد کر گئے تھے، علی ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیے گا. حالانکہ راستے میں رکاوٹیں ہوئی ہیں اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے راستہ روک لیا علی کا. مولانا فرمایا بہتر یہی کہ راستہ چھوڑ دو، تم مجھے روک تو نہیں پاؤ گے، اور آج تم ہی نہیں، آج کسی کی خیر نہیں ہے. اس لیے خیر نہیں ہے کہ آج تک جو مجھے روکتا تھا وہ علی ہی رسول ہی روکتے تھے، نبی روکتے تھے. آج مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ کوئی آج یہاں سے بچ کر جانے والا نہیں ہے. اور وہ واقعی سمجھ گئے، مان گئے کہ ہاں یہی بہتر ہے. واقعی علی جس طریقے سے جلال میں غرض کے خیر میں، چونکہ میں منزل میری ذرا دور ہے، ادھر سے مولا کائنات اب چلے گئے. اور پھر آخر میں جب مولا کائنات رسول اللہ سے ملے، اور پھر یہاں سے رسول اللہ جب نکل کر اب مسجد قباء جہاں پر ہے یہاں سے اب رسول اللہ مدینے میں اندر انٹری کرتے ہیں. سارے مدینے کے لوگ تھے، مرد اور سب استقبال کر رہے تھے. رسول اللہ اپنے ناقہ پر سوار ہوئے، ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، اور رسول اللہ نے اس کی جو مہار تھی وہ نہیں پکڑ رکھی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جناب علی یہاں اصحاب ہیں جن کو میں نے کل بتایا تھا کہ دو قسمیں، مہاجرین اور انصار. تو کچھ مہاجرین ایسے جو پہلے سے آ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے خواہش ظاہر کی ہمارے گھر آئیے، مگر اصل جو سب سے زیادہ جو چاہ رہے تھے وہ انصار ہی چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی پراپرٹی تھی، ان کے اپنے گھر تھے. لہٰذا انصار نے چاہا، ہر کوئی یہی چاہ رہا تھا یا رسول اللہ ہمارے گھر، چونکہ بہت بڑا شرف ہے، اور یہ اگر شرف نہ ہوتا تو میں اس وقت یہ بیان نہ کرتا کہ رسول کہیں بھی چلے گئے، مگر یہ بڑا شرف تھا کہ رسول اللہ کو اپنے گھر میں پناہ دی. تو سب سے پہلے جب رسول اللہ کا ناقہ چلتا ہے اور مدینے میں داخل ہوا تو ایک صحابی
جو انصار ہی میں سے تھے وہاں پر اونٹنی کو بٹھا دیا گیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ چلو، اور سامان لے کر جانے لگے، چلے گئے۔ مگر رسول اللہ رک تو گئے، مگر وہاں دقت آئی کہ جس کے گھر رکے وہ آدمی شادی شدہ نہیں تھا، کنوارا آدمی تھا، اور وہ گھر کی حیثیت نہیں تھی، یعنی کوئی بھی جائے کوئی بھی آئے، مردانہ زنانہ سب ایک ہوا ہے، اس طریقے کا گھر تھا۔ رسول نے کہا بھائی نہیں، ایسا گھر صحیح نہیں ہے بھائی، جس گھر میں سارے مرد ہوں تو سب کو معلوم ہے کہ اس گھر میں تو خاتون تو کوئی ہے نہیں، تو پکار کے کوئی جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، کوئی بیل بجائے کوئی جیسا یہاں کے ساتھ، تو کوئی بھی جا رہا ہے، جوان بڑا بوڑھا کوئی بھی، اب رسول کس حالت میں ہے، تو رسول نے کہا نہیں، خیر یہاں سے جب چلے تو اب پھر سب کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے گھر آئے، تو رسول نے فرمایا یہ میں اپنے اختیار میں نہیں رکھتا، تب کیا ہوگا؟ فرمایا یہ اونٹنی جس کے دروازے پر جا کر خود سے رک جائے گی یا بیٹھ جائے گی، میں اسی کا مہمان ہو جاؤں گا۔ تو سب کو اچھا لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا اس کی نکیل چھوڑ دی، اب کوئی اس کے مہمان نہیں پکڑنے، کچھ نہیں، وہ خود جا رہی ہے، رسول اللہ اس کو اوپر ہے، اور عورتیں ہیں جو رسول کے استقبال میں جو خصوصی اور موقع گیت ہوتے تھے وہ گیت گا رہی ہیں، استقبال کر رہی ہیں، اور وہ جیسے ایک ڈھول ہوتا ہے، اور ایک ڈھول کے بجائے ایک طرف والا جو ہوتا ہے جس میں دونوں طرف نہیں ہوتے، ایک طرف، اس کو کہتے ہیں ڈھپلی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں میں صرف سمجھانے کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ وہ جانیے۔ تو اب وہ عورتیں اس کو بجا رہی ہیں ڈھپلی کو، یعنی استقبال کر رہے ہیں رسول اللہ کا، وہ طریقہ تھا عربوں کا۔ چنانچہ وہ اب رسول اللہ آ رہے ہیں ان کے درمیان سے، اور سارے لوگ مرد اور بچے سب جو ہے وہ گیت گا رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، آج کے زمانے میں قومی زبان میں نعت پڑھ رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا وہ وہی تھا جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، مسجد نبوی جہاں پر ہے وہیں پر، اور ابو ایوب انصاری کے مکان کے آگے یہ رسول کی ناقہ خود رک گئی بلکہ بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے بارے میں لوگ جانتے تھے، واقعا متدین ایک مذہبی آدمی تھا، معاشرے میں عزت تھی، احترام تھا، مقام تھا۔ جیسے ہی وہ ناقہ بیٹھی یعنی اٹھنی بیٹھی، ابو ایوب جلدی سے گئے، رسول کا سامان اٹھایا جلدی سے اپنے گھر۔ اب چونکہ آس پاس دوسروں کے بھی گھر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی تو گھر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ رسول ہمارا گھر چلیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ بھیا مسافر اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے، اب چونکہ سامان لے گئے ابو ایوب انصاری تو میں وہیں جاؤں گا جہاں پر میرا سامان ہے۔ اور پہلے آپ صلوات پڑھ لیجئے ایک بار۔ اب ابو ایوب انصاری کے یہاں رسول اللہ نے قیام کیا، یہ رسول اللہ کے یہاں۔ اب مسئلہ ہے کہ اب جنگ بدر کو جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، یہ رسول اللہ کے یہاں پہنچنے سے پورے 1.5 سال کے بعد، کچھ لوگ 17 مہینے کہتے ہیں، کوئی 19 مہینے کہہ رہے ہیں، مگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے پورے اعداد و شمار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کے سامنے گناؤں گا۔ رسول اللہ یہاں پر پہنچے ہیں 12 تاریخ کو ربیع الاول کی، اور ربیع الاول سے ربیع الاول تک اگلا سال 1 سال ہو گیا۔ پھر ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان ہی کی 10 تاریخ کو جنگ بدر کے لیے یہاں سے رسول اللہ نکلے، جو کہ اصل جنگ بدر ہوئی ہے 17 رمضان المبارک کو۔ تو پورے 18 مہینے ہو گئے یہاں کے حساب سے، پورے 18 مہینے بعد رسول اللہ کے یہاں پہنچنے سے جنگ بدر ہوئی۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں کفار و مشرکین کی جو مکے کے تھے وہ مستقل کوشش کرتے رہے کوئی موقع ملے تاکہ نبی کو قتل کر دے، اور ان کے تو فطرت میں تھا ایک طرح سے لوٹ کھسوٹ، یہ سب پہلے سے تھا، لہذا یہ مکے تک جا کر دھاوا بولتے تھے، مگر مکے کے اندر مدینے کے اندر تک جن کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر مدینے کے باہر جو قریے جو گاؤں تھے تو وہاں تک جا کے راہ زنی جس کو کہتے ہیں، راستے پر کھڑے ہو جانا، لوٹ کھسوٹ، قافلے لوٹ لینا، یہ سارے کام یہ مکے والے مدینے کے آس پاس تک کیا کرتے تھے۔
مگر اندر ہمت نہیں ہوتی تھی، رات میں گئے لوٹ لیا کسوٹ لیا سب۔ مگر ان کو سب سے بڑی ٹینشن جو تھی وہ یہ تھی کہ جب سے رسول اللہ مدینے میں داخل ہوئے ہیں تب سے اسلام مستقل ترقی کرتا جا رہا ہے، مستقل پھیلتا جا رہا ہے، آس پاس کے لوگ مسلسل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ یہودی۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو مدینے کے، میں نے پہلے مجلس میں دوسری میں کون سی بتایا تھا کہ دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج، اور اوس اور خزرج میں رسول اللہ نے ان میں باقاعدہ مصالحت کرا دی اور وہ سارے آپس میں بھائی ہو گئے۔ اور ایک یہاں پر پہنچنے کے بعد جو رسول اللہ نے اہم کام کیا وہ رشتہ اخوت ہی تھا۔ رشتہ اخوت کیا تھا؟ یعنی سب کو سب کا آپس میں بھائی بنا دیا۔ اخ عربی میں کہتے ہیں بھائی کو، اخ عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، حالانکہ اسی بیان کر دوں آگے جا رہا ہوں۔ اخ جو ہے جو ہم آپس میں کہتے ہیں کسی کو بھی بھائی، اس بھائی کے معنی میں آتا اخی۔ لیکن اگر آپ اصل عربی زبان میں اصل جو ادب ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو شقیق اصلی سگے بھائی کو کہتے ہیں۔ شقیق اصل جو ہے وہ ایک ماں سے پیدا ہوئے دونوں بھائی، ان کو کہا جاتا ہے شقیق، یعنی سگے بھائی جو ایک ہی ماں سے ہوں۔ اور دیگر اگر ہے تو وہ اخی، سب اخے، وہ سب بھائی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے یہ رشتہ اخوت قائم ہے۔ یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مہاجر ہیں وہ، جو انصار ہیں وہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ انصار کو اب بھائی کا کیسے بھائی بنایا؟ آپ نے غدیر کے دن ہو سکتا ہے سیغہ پڑھا ہو، اس سیغے میں جو دعا ہوتی ہے تو وہ بھائی کا تو ہے، بھائی وہ بھی ایک رشتہ اخوتی ہے، مگر اس میں مسئلہ ایک ہوتا ہے، آخر میں دعا میں ایک جملہ ہے کہ ہم نے سارے حقوق، کیونکہ اگر بھائی ہو گیا تو پھر میراث کا مسئلہ نہ آ جائے، پتا چلا کہ تم نے مجھے بھائی بنایا تھا، تمہارے باپ کروڑ پتی، لاؤ مجھے بھی دو، میں بھائی بن گیا تو اپنا حصہ مجھے بھی دو گھر میں، تو پھر تو اس کا حق مانگنے کا حق ہو گیا۔ تو لہذا اس میں یہ دعا ہے جو 18 ذی الحجہ کو اگر آپ نے وہ سیغہ اگر پڑھا ہو، اور اسی طریقے سے رسول اللہ نے کیا کہ ہم بھائی تو بنا رہے ہیں لیکن بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وراثت بھی ملے گی اس کو میراث، حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس حد تک مان لیا تھا، بہت بڑی قربانی دی ہے، واقعہ قربانی دی ہے مدینے کے لوگوں، جن کو ہم انصار کہتے ہیں، ان انصار نے واقعہ قربانی دی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کھول دیے، دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اب یہ تو بیچارے لٹے پٹے آ رہے تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں مکے والوں کے پاس، مگر مدینے کا حالات پہلے سے اچھے تھے۔ یہ بھی خیال رہے آپ کو، مدینے کا حالات پہلے ہی سے اچھے تھے۔ ابھی میں مثال دوں گا ابھی، چنانچہ مدینے والوں نے ان کو اپنے گھر دے دیے، پلاٹ دے دیے کہ بسم اللہ یہاں مکان بنا لیجئے، یہاں رہیے، حتیٰ کہ کاشت کے لیے زمینیں تک دے دی کہ آپ اس میں کھیتی کیجئے، اور جو پیداوار ہوگی آپ کی، زمین آپ کی۔ اس حد تک مدینے والوں نے قربانی دیا انصار نے مہاجرین کے لیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب رشتہ اخوت قائم کیا رسول اللہ نے تو سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مگر یہ آ تو گئے تھے مگر ہر طریقے کے لوگ تھے ان میں بھی۔ اب ایسا تھوڑے کہ سارے کے سارے واقع ایمان کے 10ویں درجے پر تھے، سلمان فارسی جیسے ہی تھے، یا ابو ذر غفاری جیسے ہی تھے، یا مقداد 8ویں درجے پر جیسے ہی تھے، یا عمار 7ویں درجے والے ہی جیسے تھے، سب نہیں، کچھ اور بھی مصلحت لے کر آئے تھے کچھ لوگ۔ تو اب جناب علی جب یہ رشتہ اخوت قائم کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ جو جس کا بھائی بننے کے لائق تھا، اور فرمائیے گا جو جس کا بھائی بننے کے لائق تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ مکے والے کو مدینے والے کا بھائی بنا دیا، مدینے والے کو مکے والے کا بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، انصار کو مہاجرین کا بھائی بنا دیا، مثلا طلحہ کو زبیر کا بھائی بنا دیا، زبیر کو طلحہ کا بنا دیا، پہلے کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، دوسرے کو پہلے کا، جس کی جیسے طبیعت ملتی تھی، طینت ملتی تھی، مزاج ملتا تھا،
جس کا جیسے جیسے مزاج مل رہا تھا کہ یہ اس کا مزاج اس کے جیسا اس سے میل کھائے گا، چلو تمہارا بھائی یہ، تمہارا بھائی یہ، تمہارا بھائی، تو سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ بس اس محفل میں 2 ہی شخص ایسے تھے جن کا کوئی بھائی نہیں تھا، ایک نبی کا کوئی بھائی نہیں تھا، دوسرے علی کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب کا بھائی بنا دیا، 2 رہ گئے، دیکھ رہ گئے، علی رہ گئے۔ آپ آپس میں ایک دوسرے سے چیمی گوئیاں بھی کر رہے ہیں، کچھ خاص طور سے جو مہاجرین میں سے تھے۔ علی رہ گئے، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، علی رہ گئے۔ تو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بھائی سے بھائی گلے مل رہا ہے، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، مگر ساتھ ساتھ کان میں کہہ رہے ہیں علی رہ گئے، علی کو نہیں بنایا کسی کا بھائی۔ اور ابھی یہ مبارکباد کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ رسول کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ کیا فرمایا رسول نے؟ جیسے غدیر کے طریقے سے جس نے نہیں سنا وہ سن لے اور جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے۔ اس کے بعد مولا کو بلایا اور فرمایا اے علی سنو، میں نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، جو جس کے بھائی بننے کا لائق تھا اس کا بھائی بنا دیا، لیکن میں نے صرف نہ تمہارا بھائی بنایا نہ اپنا بھائی بنایا، اس لیے کہ نہ تو مکے والا ہے نہ میں مکے والا ہوں، نہ تو مدینے والا ہے نہ میں مدینے والا ہوں، نہ تو مہاجر نہ میں انصار، نہ میں انصار نہ تو مہاجر، نہ تو عرب نہ میں عرب، نہ تو عجم نہ میں عجم، نہ تو عرش والا نہ تو فرش والا نہ میں فرش والا، نہ تو زمین والا نہ میں زمین والا، بھائی میں بھی عرش والا ہوں تو بھی عرش والا ہے۔ اے علی آج سے سن لو سب، اے علی آج سے تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ صلوات بھی پڑھ لیجئے محمد وآلہ محمد۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا بھائی ہے۔ اب لیجیے رشتے کے اعتبار سے بھائی پہلے بھی تھے، رشتہ اخوت اب یہ اخوت جو قائم ہوئی ہے اس نے بڑا رنگ دکھایا، اس کا بڑا اثر ہوا، سب کو احساس ہوا کہ ہم سب بھائی ہیں، اور بھائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پر آفت آئے گی تو ہم سب ساتھ دیں گے، بھائی کی طریقے سے۔ اگر بھائی پر کوئی وقت پڑا تو ہم حاضر ہیں۔ جب پھر رسول اللہ نے ایک میٹنگ کی انصار کے ساتھ، مدینہ کے لوگوں کے ساتھ، اور مدینہ کے لوگوں سے فرمایا، اس میں کئی بڑے نام ہیں جن لوگوں نے باقاعدہ تقریریں کی ہیں، اور فرمایا یا رسول اللہ جب تک، میں نے کل بھی ایک جملہ اس میں سے دہرایا تھا کہ جسم میں جان ہے، ایک ایک قطرہ خون کا ہمارے جسم میں ہے، ہمارا وہ قطرہ جب تک ہے آپ کو کوئی گزن کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے ہیں، ہمارے جوان آپ کے دشمنوں کے لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وعدہ ہے مدینے میں آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا ہمارے ہوتے ہوئے۔ رسول اللہ مطمئن ہے۔ درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے، قرآن مجید کی آیتیں آ رہی ہیں، اور آپ غور کریں مکے میں جو قرآن کی آیتیں آئی اور مدینے میں جو آئی ان میں فرق ہے۔ مدینے میں جو آیتیں آئی جہاں پر بھی آئے یا ایھا الذین آمنو قرآن میں، تو سمجھ لیجئے یہ آیت مکے میں نہیں مدینے میں نازل ہوئی۔ قرآن میں سینکڑوں جگہ پر ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان والو، جو اللہ مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ جب تک رسول اللہ مکے میں رہے ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا، مگر جب کہا یا ایھا الذین آمنو، یہ آیتیں ساری مدینے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی مدینے میں واقع مومنین تھے چونکہ۔ اور فرمایا آپ نے 1.5 سال اسی میں گزر گیا، آیتیں آتی رہی، رسول اللہ پیغام پہنچاتے رہے، پھر رسول اللہ تبلیغ کے لیے بھیجتے رہے۔ تبلیغ کا مطلب ہے قرآن کی چند آیتیں آئی، رسول اللہ نے ان کو درس دیا، پھر انہی حضرات میں سے کچھ کو مبلغ بنایا کہ آپ جائیے آس پاس کے گاؤں میں دیہاتوں میں پیغام لے کر اسلام کا۔ تو وہ تبلیغ کرتے تھے کہ نبی آئے ہیں، نبی ایسے نبی ایسے، پھر ان پر اثر ہوتا تھا تو وہاں سے پھر وہ لوگ خاندان والے آتے تھے، یا رئیس سے قبیلہ جو ہوتا تھا وہ آتا تھا۔ اب وہ ساری تفسیر میں آپ کو ملے گا، اس کا وقت نہیں ہے، مگر اس طریقے سے دین پھیلتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، اور جتنا اسلام پھیل رہا تھا اتنے ہی مکے والوں کی ٹینشنیں بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کو لوگ کہہ رہے تھے یہ تمہاری وجہ سے، نہ محمد جاتے نہ ایسا ہوتا۔
اب وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے تھوڑی گئے, تمہاری وجہ سے گئے, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا رات میں حملہ کر دو, میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا تب حملہ کر دو, تب یہ کر دو. یہ ساری باتیں ہوتی رہتی تھی. آخر میں مکے والوں نے طے کیا کہ ایسے کام نہیں چلے گا, جا کر سیدھے وہیں پر حملہ کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا بھیا اتنا آسان نہیں ہے مدینے میں جتنا تم سوچ رہے ہو کہ حملہ کر کے بھاگ جاؤ, میزائل مار کے اور بھاگ کے آ جاؤ, ٹرمپ کی طرح دعوے کرتے رہو ہو گیا کام, جھوٹے دعوے. یہ اتنا آسان بھیا نہیں ہے. مکے کے لوگوں نے, سرداروں نے کہا تو پھر اسلحے کی ضرورت ہے, جوانوں کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, اونٹوں کی ضرورت ہے, گھوڑوں کی ضرورت ہے. تو ٹھیک ہے. لہٰذا اب سب نے طے کیا کہ بھائی اچھا ان لوگوں کا دماغ پہلے ہی سے اکثر مکے والوں کے بزنس والا دماغ تھا, تجارتی دماغ تھا. تو پیسے انہوں نے اکٹھے کیے, اس سال تجارت کے لیے قافلے کو بھیج دو, اور جو قافلہ جو بھی تجارت کر کے جو آئے گا, جو بھی پروفٹ ہوگا, جو بھی منافع ہوگا, کمائی ہوگی, وہ سارا کا سارا پیسہ محمد اور علی کو قتل کرنے میں لگا دیں گے. اب دیکھیے اب سازشیں کیا چل رہی ہیں کہ بھائی جو بھی کمائی ہوگی, یہ ساری کمائی اس قافلے کی علی اور محمد کو قتل کرنے میں لگا دیں گے. چونکہ خبریں ساری مل رہی تھی کہ محمد اکیلا نہیں ہے, نہ صرف یہ کہ وہاں پہ انصار کا مسئلہ ہے, وہ ایک جوان ابو طالب کا بیٹا ساتھ لگا رہتا ہے. علی کی عمر اس وقت 24 سال کی ہونے والی ہے, وہ جوان ساتھ میں لگا ہوا ہے, حالانکہ ابھی داڑھی مونچھے کچھ بھی نہیں آئی ہے. تو یہ حالت, تو کیا ہوا, کیا کہنا بھائی یہ تو علی کو پہلے قتل کر دو تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. کئی لوگوں نے, اب چونکہ یہ جاسوس آ رہے جا رہے ہیں, خبریں مل رہی ہیں ان سب, تو اب لیجیے 50,000 سے زیادہ درہم کا سامان انہوں نے یہاں سے خریدا, کچھ کیش دیا کہ جاؤ قافلہ جا رہا ہے یہاں سے تجارت کے لیے سامان لے کر شام. اس قافلے کو جو تجارت والا قافلہ ہے, اس قافلے کو جو لے کر جانے والا ہے وہ کون ہے؟ ابو سفیان, معاویہ کا باپ, یزید کا دادا. یہ سب سے آسان اس کا جو ہے اور آسان اور بہترین اس کا تعارف ہے, انٹروڈکشن جو ہے کہ معاویہ کا باپ ہے, یعنی یہ یزید کا دادا اس قافلے کو لے کر جا رہا ہے. اس قافلے میں 1000 اونٹ ہیں, 1000 اونٹ. یہ الگ بات ہے کہ جو آدمی ہیں ان اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے, سامان لادنے لے جانے کے لیے, ان کی تعداد کا فقط 27 آدمی فقط. اونٹ ہے 1000. پروردگار عالم, اب چونکہ سازش وہ مکر اللہ, قرآن کہہ رہا ہے تم کیا سازشیں کرو گے, اللہ سے بڑا تھوڑے تم جو ہے سازش کر سکتے ہو. اب سازش تو بندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے, مگر اللہ کے لیے تو صحیح نہیں ہے استعمال کرنا. مگر اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا کہ تمہاری نیت کیا ہے, یہ پیسہ کہاں لگانا چاہتے ہو, کیا قتل کرنا چاہتے ہو. اچھا کچھ ایسے بھی آدمی تھے, میں ایک چیز اور بیان کرتا چلوں, کچھ ایسے بھی آدمی تھے جو ابھی مکے ہی میں تھے مگر رسول اللہ سے محبت کرتے تھے, ظاہراً تقیے میں تھے, انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا مگر اعلان نہیں کیا تھا, وہ مکے ہی میں تھے. اور موقع دیکھ کر وہ مکے کی خبریں بھی رسول اللہ تک پہنچاتے رہا کرتے تھے, یہ سازش ہو رہی ہے, یہ سازش ہو رہی ہے, یہ سازش ہو رہی ہے. ان میں سے کئی نام سر فہرست ہیں. خود مولا کائنات کے بڑے بھائی جناب عقیل ابھی تک مکے ہی میں تھے. سب سے بڑے بھائی جناب طالب وہ مکے ہی میں تھے, وہ خبریں پہنچاتے رہا کرتے تھے. رسول اللہ کے چچا جناب عباس مکے ہی میں تھے. اب طے ہوا جناب علی یہاں سے یہ قافلہ جا رہا ہے تجارت کے لیے, اور جو آئے گا جو بھی اس کا منافع ہوگا اسے قتل ہم اس کو خرچ کریں گے جنگ کے اوپر, رسول اللہ کو قتل کرنے. پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی رسول اللہ کے اوپر. سورہ انفال آپ حضرات اگر موقع لگے تو پڑھیے گا, جنگ بدر کے حوالے تفصیل سے سورہ انفال میں موجود ہے. تو آپ پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی, میرے حبیب تیار ہو جاؤ, جنگ کی تیاری کرو. خبر دے دی, رسول اللہ نے پیغام بھجوایا, اصحاب
جو انصار مہاجرین سب تک کہ بھائی لشکر تیار کرنا ہے اور ایک قافلہ ہے، اور قافلہ ایسے ایسے جو ہے آ رہا ہے اور ہمیں اس قافلے تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے لشکر تیار ہوا. یہاں سے جو لشکر تیار ہوا، اس لشکر میں کل کتنے لوگ ہیں؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ اور اسلام کی سب سے آخری جنگ. پہلی جنگ اس میں ہے 313 افراد، اور اسلام کی جو سب سے آخری جنگ ہوگی اس کے جو کمانڈر ہوں گے وہ بھی 313، جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. لیجئے 313 آدمی یہاں پر اکٹھا ہو گئے، اور ان 313 افراد میں بیچارے ہر طریقے کے لوگ تھے. اب میں بتاؤں گا ابھی ذرا، مگر وہ ابھی بیچ میں رک کے کہ ان میں 313 میں کتنی تلواریں تھیں، کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، ابھی بتاتا ہوں آگے چل کر. مگر پہلے یہ بتا دوں کہ رسول اللہ نے یہاں سے قافلہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو 2 لوگوں کو منتخب کیا انصار میں سے، اور ان دونوں لوگوں سے کہا کہ تم ذرا جلدی جا کر دیکھو قافلہ کہاں ہے. قافلے کو پتہ کرنے کے لیے کہ قافلہ کہاں پہنچا ہے، جلدی جاؤ آگے اور خبر کر دینا. وہ 2 دن پہلے نکل گئے. رسول اللہ 12 تاریخ کو نکلے، 17 تاریخ کو پہنچے. جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کی نماز رسول اللہ نے وہیں پر پڑھی ہے. چنانچہ یہ 2 آدمی جو رسول اللہ کی طرف سے جاسوس بن کر گئے تھے، ایک طرح سے سمجھیے خبر دینے کے لیے، یہ لوگ آگے آگے پہنچ گئے. اور ابھی تک تو یہ لشکر جا رہا ہے جنگ کے لیے رسول اللہ والا، ان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ جو قافلہ ہے وہ کتنا بڑا ہے، کیسے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی نہیں معلوم ہمیں کہاں پر لڑنا ہے. یعنی جنگ بدر جس کو ہم بدر کہہ رہے ہیں، وہ بدر جو کیوں کہہ رہے ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں. مگر یہ بدر پہ کے موقع پر جنگ ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو نہیں معلوم. چنانچہ یہ دونوں لوگ انصار میں سے جو جاسوس کی حیثیت سے تھے، یہ گئے، جاتے جا رہے، آگے بڑھتے جا رہے، راستے پوچھتے جا رہے کسی قافلے کو تو نہیں دیکھا، کوئی قافلہ تو نہیں آیا، خبر کرنے. یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے ایک میدان میں پہنچ گئے. تھک گئے تھے پانی کی غرض سے. پانی پئیں گے، اپنے اونٹوں کو پانی پلائیں گے، اپنے سواریوں کو پانی پلائیں گے. اور جس میدان میں یہ جا کر پہنچے ہیں وہیں پر کنواں تھا. اصل جو ہم جنگ بدر جس کو کہہ رہے ہیں، یہ بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں جنگ بدر کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو کنواں تھا، کنویں کا نام بدر تھا. کنویں کا نام بدر کیوں تھا؟ لوگ پانی کی تلاش میں ایک قافلہ آیا تھا کسی زمانے میں، سینکڑوں سال پرانی بات، اس واقعے کے بھی سینکڑوں سال پہلے ایک قافلہ تھا، ایک خاندان تھا، قبیلہ غفار، اور شاید ابو ذر اسی قبیلے سے ہوں، ابو ذر غفاری چونکہ کہا جاتا ہے. ایک قبیلہ غفار تھا، اس قبیلہ غفار کا جو سردار تھا اس کا نام تھا بدر. پانی کے لیے پریشان پھر رہے تھے، پانی کہیں ملا نہیں، تو سردار نے کہا اپنے قبیلے والوں سے کہ یہی کھود دو، یعنی کنواں کھود لو، خود ہی کہاں تک ڈھونڈتے پھریں گے پانی. تو جب سردار نے کہا تو سب نے مانا، اور پورا قافلے نے وہیں پر کھودنا شروع کیا، تو وہ کنواں نکل گیا وہیں پر. تو اب اس کنویں کا نام پڑ گیا قافلے کے سردار، قبیلے کے سردار کے نام پر، اس کا نام تھا بدر، تو اس کے نام پر اس کنویں کا نام بھی بدر پڑ گیا. اور جب کنویں کا نام بدر پڑا تو اب اس کنویں کی وجہ سے اس میدان کا نام بدر پڑ گیا. جب میدان کا نام بدر پڑ گیا، یہیں پر جنگ ہو گئی، تو جنگ کا نام بھی جنگ بدر ہو گیا. صلوات پڑھ لیجئے. یہ باتیں آپ کو مجلس میں سنائی نہیں پڑیں گی کہیں، مگر میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ رہے. اب یہ پوری ہسٹری ہے چونکہ، تو مجلسوں میں اس طریقے سے کہاں کون پڑھتا ہے. چنانچہ یہ جو 2 آدمی گئے، یہ بدر وہ میدان اس جگہ ہے کہ مکے سے کوئی قافلہ آئے گا تجارت کے لیے، شام جانے کے لیے، تو بھی یہاں پر قیام کرے گا.
اب جغرافیائی اعتبار سے سمجھیے کہ مدینے سے قافلہ آ رہا ہے تو بھی، مکے سے قافلہ آ رہا ہے تو بھی وہ یہاں پر قیام کرتا ہے، چونکہ پانی ہے، رہنے سہنے کی سویدھا ہے، انتظام ہے ٹھہرنے کا، تو یہاں پر رکتے ہیں۔ تو تجارت کے لیے لوگ جو جاتے تھے اس کو منزل بولا جاتا تھا، منزل جہاں پر قیام کرتے کرتے لوگ جاتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ یہ قافلے والے آئے تھے، یعنی جاسوس آئے تھے یہ سوچ کر کہ شاید قافلہ آ گیا ہوگا وہ مکے والا، تو پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی قافلہ آیا ہے یا آ کے چلا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو کوئی قافلہ نہیں آیا۔ اچھا، انہوں نے پانی پیا، اپنے سواریوں کو پانی پلایا، تو وہیں پر دو عورتیں لڑ رہی تھی۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی میرے پیسے دو، وہ کہتے میرے پاس ہے ہی نہیں، کہ میں نہیں جانتی، میرے پیسے دو۔ ابھی جاسوس سب سننا ہے، اگر توجہ کیجیے گا۔ وہ کہہ رہے میرے پیسے دو، اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، کہاں سے دے دوں گا، کچھ بھی بیچو، اپنا سامان بیچو، مجھے چاہیے۔ تو اس نے جواب دیا 2 دن کے بعد قافلہ آئے گا۔ یہ عورت دوسری عورت سے بتا رہی ہے کہ دیکھو 2 دن کے بعد یہاں پر قافلہ آئے گا، ہم ان کی خدمت کریں گے، جو کمائی ہوگی تو میں تمہیں دے دوں گی۔ اب جب یہ خدمت کیا کریں گی؟ جب قافلہ آتا تھا، چونکہ کئی دن چل رہا، قافلہ مستقل چل رہا ہے، تو پھر وہ قافلہ جب ٹھہرتا تھا تو ان میں لوگوں کی جو ہے چونکہ تھکے ہوئے ہوتے تھے، اونٹ کی سواری بھی اس طریقے کی ہوتی ہے، جانتے آدمی بیٹھا ہوا تھک جائے تو آدمی تھک جاتے تھے، ان کی مالش کرنی ہے، ان کو کھلانا پلانا، کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، لکڑی کا انتظام، یہ سب انتظام کرنا ہے، تو ان کی خدمتیں ہوتی تھی، سواریوں کے انتظام، سامان اتارنا، سامان چڑھانا، یہ ساری جو کمائی ہوگی ہم تمہیں دے دیں گے۔ جاسوسوں نے یہ بات سنی، مسلمانوں نے، 2 دن کے بعد قافلہ آئے گا، اور یہیں سے واپس ہو لیے، اور جا کر انہوں نے نبی کو خبر دی۔ یا رسول اللہ، نے خبر دینے کے لیے لوگ چلے گئے، یا رسول اللہ جلدی کیجئے، قافلہ آنے والا، 2 دن کے اندر اندر قافلہ یہاں پہ پہنچ جائے گا۔ خبر پکی تھی۔ ادھر سے قافلہ آ گیا دوسرے دن، وہ جلدی آ گیا، دوسرے دن آ گیا، جو تجارت کا سامان لے کے آ رہا تھا شام سے، تو وعدے کے مطابق جو خبر دی تھی وہ بالکل صحیح نکلی، دوسرے دن قافلہ آ گیا۔ مگر ابو سفیان جو تھا، جو قافلے کا سردار، وہ بڑا چالاک آدمی تھا، عقل مند نہیں، چالاک۔ عقل مند میں اور چالاک میں فرق ہے، جانتے ہیں نا فرق کیا ہے؟ چالاکی الگ چیز ہے، عقل مندی الگ چیز ہے۔ عقل مند چالاک ہی ہو سکتا آدمی، عقل مند نہیں ہو سکتا جو دشمن اہل بیت ہوگا۔ جو دشمن اہل بیت ہوگا، جہاں پر بغض علی ہوگا، وہاں بغض علی کے ساتھ چالاکی تو آ سکتی ہے، عقل مندی نہیں آ سکتی۔ اگر عقل ہے تو سمجھیے کہ وہ آدمی دشمن اہل بیت نہیں، محب اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے پہلے۔ اب ایک بار اور صلوات پڑھ لیجئے، میں گھوٹ پانی اور پی لوں۔ وعدے کے مطابق واقع قافلہ آ گیا، ابو سفیان نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دے دیا، مگر اس کی نظر پڑی، اب چالاکی میں کیوں بتا رہا ہوں وہ سن لیجئے، اس کی نظر پڑی کہ وہاں پر کچھ اونٹ کے قدموں کے نشان اور اونٹ کی جو غلاظت، کیا بولتے ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم تو لید وغیرہ بولتے ہیں، اس کی غلاظت اونٹ کی وہ پڑی ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان ٹہلتا رہا، ٹینشن اس کو تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لہذا وہ گیا، اور جانے کے بعد اس نے جو وہاں 2 آدمی تھے ان سے پوچھا ہم سے پہلے یہاں کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں آیا تو تھا۔ اس نے کہا نہیں آیا، یہ تو صحیح بتا دو، ورنہ یہ سوچ لو ہم تو جا رہے ہیں اور کبھی بھی یہاں نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ روزگار کا مسئلہ تھا نا ان لوگوں کے۔ آج کے بعد ہمارے مکے سے کوئی بھی قافلہ یہاں پر نہیں ٹھہرے گا، ورنہ صحیح بتاؤ کون آیا تھا، کون نہیں آیا تھا، کیا تھا، کیسا تھا۔ یہ بیچارے ڈر گئے، انہوں نے کہا ہاں آیا تھے، 2 آدمی تھے۔ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اونٹ کے پیروں کے نشان ہے، تم کیسے کرو نہیں آیا تھا؟ انہوں نے بتانا پڑ گیا،
کہ ہاں آئے تھے، کتنے تھے؟ کہ 2 آدمی تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ کہ 2 اونٹ تھے۔ کہاں ٹھہرے ہو؟ کہاں سے آئے تھے؟ کہ نہیں معلوم۔ کہاں سے آئے تھے؟ نہیں معلوم۔ اچھا، اب ابو سفیان گیا وہاں پر جہاں پر انہوں نے اونٹ باندھے تھے، وہاں گیا تو وہ غلاظت جو پڑی تھی وہ گیا، اس کو اٹھایا اور ایسے مینگنوں کو، اونٹ کی مینگنوں کو اب اسے نے ایسے رگڑنا شروع کیا۔ جب ایسے رگڑا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ کہنے لگا بس میں سمجھ گیا، مدینے سے آئے تھے۔ اب سمجھے کتنا عقل مند، میں نے کتنا چالاک ہے یہ۔ کہتا مدینے سے آئے تھے۔ اب میں نے کہا کہ مدینے کے حالات پہلے سے بہتر تھے۔ مکے میں چونکہ کوئی وہاں کچھ کھانے پینے کے لیے ہی نہیں تھا، تجارت صرف لوگ کرتے تھے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ عام طور سے مکے کے لوگ یعنی کاشتکاری بہت کم ہوتی تھی، کچھ تھا ہی نہیں ایسا حساب، زمین ہی الگ ہے وہاں کی۔ مگر مدینے میں سب کچھ تھا۔ مکے کے لوگوں کا تو پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا، اور مدینے میں لوگ کھجوریں خود بھی کھا رہے تھے، اپنے جانوروں تک کو کھلا رہے تھے۔ تو مدینے میں جب اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے اونٹ کے پیٹ سے یعنی اس مینگن کے اندر سے جو ہے گٹھلی نکل گئی، سمجھ گیا کہ مدینے سے تھا۔ تو مدینے میں لوگوں کے پاس کھجوریں بہت ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے اونٹوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا، فوراً کہا کہ جلدی سے نکل لو، چونکہ مسلمان آنے والے ہیں مدینے سے، محمد ہمارے اوپر حملہ کرنے والے۔ اور اب یہاں سے اپنے آدمیوں میں سے 2 آدمی اس نے فوراً بھیجے۔ کہاں بھیجے؟ مکہ، کہ جلدی جاؤ۔ جانے کے بعد فوراً، یہاں سے 2 دن کا راستہ ہے، یہاں سے بھی جہاں پر یہ قیام ہے، کہ جلدی سے جاؤ تیزی سے، اور جا کر مکے میں خبر کر دو کہ جو قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اس پر حملہ ہو گیا، یہ نہیں کہا ہونے والا یا خطرہ ہے، ہو گیا۔ اب چالاکی دیکھیے اس کی۔ اور مکے میں تمام لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، سرداروں کے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ جو آدمی گیا مکے میں خبر لے کے کہ قافلے پر حملہ ہو گیا، لوٹ گیا پورا قافلہ، تو اس نے کیا کام کیا؟ اپنے اونٹ کی نکیل کاٹی، اپنے کپڑے پھاڑے، اور مکے میں جس وقت داخل ہوا شور مچاتا ہوا، ارے مکے والوں اپنے سامان کی خیر مناؤ، تمہارا سامان لوٹ گیا ہے، محمد نے لوٹ لیا ہے۔ مدینے والوں نے سب راستے میں سب کے سامان تھا، ان کو ایسا ہوگا کہ سب روڈ پہ آ جائیں گے۔ تو اب یہاں سے فوراً طے ہوا کہ جلدی سے تیار کرو قافلہ، یعنی لشکر تیار کرو۔ اور لشکر کون ہے؟ تیاری کون کر رہا ہے یہاں سے؟ اب اس 2 الگ الگ قافلے ہو گئے، دھیان میں ہے نا، رکھیے گا بات۔ ایک وہ تجارت والا، اور ایک ہی جو مکے سے اب جا رہا ہے رسول اللہ کے خلاف، جس کے ساتھ جنگ ہونی ہے، جنگ بدر۔ تو یہ والا جو قافلہ ہے، اس قافلے کا جو سردار ہے، جنگ والے قافلے کا سردار، اس کا نام ہے ابو جہل۔ تجارت والا جو قافلہ ہے جو لے کر آ رہا ہے، اس کا نام ہے ابو سفیان۔ 2 الگ الگ ہو گئے، وقت تو ختم ہوتا جا رہا ہے یار۔ سرواز پڑھ لیجیے ایک بار، محمد وآل محمد۔ اب یہاں سے تیاری کی انہوں نے، جو تیاری کی یہاں سے، تو اب اس تیاری میں انہوں نے، ان کے ساتھ ہوئے پورے 1000 آدمی مکے سے۔ اس میں سے 1000 میں اب حیران ہو جائیں گے، واقعا 1000 آدمی، جن میں 700 اونٹ، 700 اونٹ، 300 تقریباً گھوڑے، تو قافلے کو بچانے کے لیے جا رہے تھے نا۔ اور سارے جوان، ایک سے بڑا ایک سردار، سارے بڑے بڑے سردار جو مکے کے تھے، بس آج آر پار ہونی ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ۔ اور وہاں کیسے مقابلے میں کیسے؟ میں ایک عدد لکھ کے لے کر آیا ہوں، ذرا وہ سنیے اور اب اسی سے اندازہ لگائیے، دونوں کا فرق محسوس کیجئے کہ اسلام نے کس طریقے سے ترقی کی اور واقعی کتنے قربانی دی، اور اللہ نے کس طریقے سے مدد کی ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے یہ۔ 700 اونٹ جو مکے سے آ رہا قافلہ لڑنے کے لیے، لشکر، قافلہ کیا لشکر کہوں، 700 اونٹ، 300 ان کے پاس ہے گھوڑے، 1000 ہو گئے۔ لیکن جو مقابلے میں رسول اللہ کا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ 3 گھوڑے
سن کے بھی ہنسی آ رہی ہے. یعنی کوئی توازن نہیں, کوئی مقابلہ نہیں ہے بھائی. کہا 300 گھوڑے اور مقابلے میں 3 گھوڑے. تلواریں کتنی ہیں؟ صرف 8. 313 میں سے صرف 8 تلواریں. اور جو زرہ پہنتے ہیں وہ زرہ فقط 6, صرف 6 زرہ, اور صرف 3 گھوڑے, 6 زرہ 8 تلواریں. اور وہ سارے وہ تو تیاری کر رہے تھے 1.5 سال سے, وہ تو آر پار کا سمجھ کر آئے تھے. تو یہ 1000 آدمی نکلے. اب ہوا کیا, ابھی آئے گی بات ذرا. تو ادھر سے یہ لوگ چلتے ہیں یہاں سے, ادھر سے رسول اللہ آ رہے ہیں. تجارت والا قافلہ جو ابو سفیان والا تھا, اس نے کیا کیا, اسے جانا ہے مکے مگر راستہ بدل دیا. جو عام راستہ تھا اس راستے سے نہیں گیا. یعنی ادھر سے بھی قافلہ آ رہا ہے, ادھر سے ہی آ رہا ہے, تو راستے ملنا چاہیے تھا مگر نہیں ملا. ابو سفیان دوسرے راستے سے نکل گیا جو اس کی نظر میں سیف راستہ تھا. لمبا تھا مگر سیف تھا, واقعی سیف ہے, جو تاریخ کہہ رہی ہے. تو وہ دوسرے راستے سے نکل گیا. اور یہ مکے والے سے جو آیا ہے لشکر, یہ سیدھا آیا ہے اور جلدی پہنچنا تھا انہیں, جلدی پہنچ گیا یہ قافلہ. تو ملاقات راستے میں ہوئی ہی نہیں. تو اب وہ تو چلا گیا بچ کر, اور لڑائی ان کے ساتھ ہو رہی ہے. مگر یہ جو 1000 والا لشکر ہے, انہوں نے بھی اپنے جاسوس آگے بھیج. یہ طریقہ ہوتا تھا, جیسے مسلمانوں نے بھیجے تھے 2 آدمی, ایسے انہوں نے بھی بھیجے تھے, تم جلدی سے جاؤ آگے ذرا دیکھو مسلمانوں کا قافلہ. تو اب یہ قافلہ بھی ان سے بھی آگے کچھ جاسوس جا رہے تھے. تو یہ 2 آدمی آگے ملے. تو وہ جو ملے تو رسول اللہ کا قافلہ پہلے پہنچ گیا. رسول اللہ کا قافلہ کیسے پہنچ گیا پہلے, وہ بھی سن لیجئے. اب رسول اللہ کے پاس فقط 70 اونٹ ہیں, جو مدینے سے چلا ہے لڑنے کے لیے. ان کے پاس ہے فقط 70 اونٹ, اور آدمی ہے 313. تو 313 آدمی 70 اونٹ پر سوار کیسے ہوں؟ تو ایک اونٹ پر عام طور سے ایک آدمی, یعنی 2 آدمی بیٹھتے ہیں. مگر رسول نے فرمایا کہ ایک کام کرو, قافلے کی رفتار تیز کرو, اور ایک اونٹ پر 2 آدمی بیٹھو, اور جو تیسرا ایک تقریباً ایک کے مقابلے میں ایک اونٹ پر 3 آدمی بیٹھ رہے ہیں حصے میں, ایک آدمی باری باری اترتا رہو, باری باری چڑھتے رہو, سوار ہوتے رہو. یعنی ایک اونٹ میں 3 آدمی تقسیم کر دیے, 2 آدمی سوار ہوں گے, ایک ساتھ چلے گا. تھوڑی دیر کے بعد, گھنٹہ 2 گھنٹے بعد جب بھی, پھر ان میں سے ایک اترے گا, یہ پیدل چل رہا, یہ سوار ہوگا, وہ ساتھ چلے گا. اس طریقہ حتیٰ کہ رسول اللہ نے اپنے اونٹ کا بھی یہی کیا. رسول اللہ کا جو اونٹ تھا اس پر بھی 3 آدمی طے ہوئے کہ 3 آدمی بیٹھیں گے. ان میں سے ایک خود رسول اللہ, دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب. آگے آ جائیے بھائی. نہیں ہوگی مکمل بات. تو اب رسول اللہ نے بھی یہی کیا. جو ان کا اونٹ تھا اس پہ بھی 3 آدمی بیٹھیں گے. اصحاب نے منع کیا, نہیں یا رسول اللہ 3 نہیں, آپ اکیلے سوار ہو جائیے. آپ نہیں. تو اب رسول اللہ والے اونٹ پر بھی 3 آدمی ہیں. تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا, اس میں آپ بھی سن لیجئے. جب کہا یا رسول اللہ آپ رہیے, آپ اترتے رہیں گے. ایک دوسرے جو شخص تھے ان کا نام بتایا گیا, تاریخ میں بتایا, مولا کائنات تو تھے. ایک تیسرے آدمی جو صحابی تھے, انصار میں سے تھے, ان کا نام تھا ابو لبیب. ابو لبیب بھی کہنے لگے کہ رسول اللہ آپ رہیے, بیٹھے رہیے, ہم بدلتے رہیں گے آپس میں. تو رسول نے کیا جواب دیا, طاقت میں تم سے کمزور نہیں ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی عمر 54 سال 54, اور مولا کائنات کی عمر 24. 24 سال کے علی اور ابو لبیب کی عمر صحیح نہیں معلوم مجھے بھی, اور جتنی بھی ان کی عمر ہوگی, مگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کمزور نہیں, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا
کہ تم مجھ سے زیادہ اس معاملے میں اجر حاصل کر لو، ثواب ملے تمہیں مجھ سے زیادہ، میں چاہتا ہوں ثواب میں بھی برابر کا شریک رہوں۔ ابھی تک کوئی جنگ ہوئی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں کہ علی کتنا طاقت والا ہے، تو اب دیکھیں گے نا، پہلی جنگ ہے، ابھی تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کون طاقتور ہے، مگر اس کے باوجود رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی اعتبار سے تم سے کمزور نہیں ہوں۔ مگر سمجھے رسول اللہ کتنے طاقتور تھے کہ جس نے خیبر کے در کو اٹھا لیا ہاتھوں پر اسے علی کہتے ہیں، جس نے علی کو بھی اٹھا لیا اسے نبی کہتے ہیں۔ اب میں ایک منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات کہیں تک پہنچ جائے، باقی کل عرض کر دیں گے۔ اب ہوا کیا کہ رسول اللہ نے چکا کہ تیزی کے ساتھ بڑھو، تیزی کے ساتھ قافلہ جا رہا ہے، مگر ایک بات پھر ذہن میں آ گئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ یہاں پر آ کر راستے میں، آدھے راستے میں رسول اللہ نے ابو لبیب سے کہا کہ تم واپس جاؤ مدینے میں۔ کیا کرنا ہے؟ کہا ہم نے مدینے میں اپنے ایک صحابی کو چھوڑا ہے نماز پڑھانے کی، چونکہ مدینے میں تو رہ گئے تھے نا کچھ لوگ، فرمایا وہ نماز پڑھائیں گے۔ ان کا نام ہے عبداللہ ابن مکتوم، وہ نابینا تھے۔ رسول نے فرمایا کہ آپ کے اوپر جہاد ساقط ہے، تو جہاد تو آپ کر نہیں سکتے، آپ مدینے میں رہیے گا اور یہاں پر نماز پڑھاتے رہیے گا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ تو وہ تو مدینے میں نماز پڑھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابو لبیب صحابی رسول جو رسول اللہ کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے، راستے سے رسول اللہ نے فرمایا ابو لبیب آپ بھی واپس جائیے، مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا اس لیے کہ کئی دن لگ جائیں گے ہمیں، قافلہ بڑا آ رہا ہے ادھر سے دشمن کا، ٹائم لگ جائے، کم سے کم 2 ہفتے لگ جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ 2 ہفتے تک بھی مدینہ خالی نہ رہے، مدینے میں حاکم کے حیثیت سے تم رہو۔ اور ابو لبیب کو بھیج دیا۔ اب مجھے بتائیے میرے عزیزوں، واقعاً تعجب ہوتا ہے یا نہیں کہ 15 دن کے لیے رسول اللہ نے آنا جانا، 15 دن، اس کے لیے بھی رسول اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ مدینے کو خالی چھوڑ دے، اپنا نام چھوڑ رہے ہیں رسول اللہ۔ مسلمان اس چیز کو لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے 15 دن کے لیے بھی مدینے کو خالی نہیں چھوڑا، اور وہی مسلمان کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے تو خلیفہ بنا کر نہیں گئے۔ کیا یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہے ہیں، 15 دن کے لیے جا رہے ہیں تو معین کر کے جا رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اب اس جلدی سے یہ اٹھ جاتا ہے آگے، تو مسلمان پہلے پہنچ گئے، ابھی وہ قافلہ نہیں آیا تھا، مگر ان کے 2 جاسوس پہنچ چکے تھے۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا، جاسوس سے، ارے مسلمانوں کے لشکر والوں نے، تم کون ہو؟ کہ ہم مکے سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تم ہی ہو تجارت والے جو آئے تھے مکے والے؟ کہنے لگے نہیں، ہم تو سیدھے مکے سے آ رہے ہیں۔ کہ تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو انہوں نے کہہ ہی دیا، ہم تو آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ مکے میں اعلان ہوا کہ چلنا ہے تو چلو۔ اچھا، وہاں پر جو لائے گئے تھے لوگ تو واقع ایسے نہیں تھے جو واقع لڑنا ہی چاہتے تھے، کچھ ایسے تھے جن کو جبرن لایا گیا تھا کہ چلنا ہی ہے، تو ایسے بھی لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کہ اچھا، باقی قافلہ کا کہ پیچھے آ رہا ہے، کہ کتنے لوگ ہیں؟ کہ دور تک اونٹی اونٹ نظر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، کتنے ہوں گے کہ تو نہیں معلوم۔ اب رسول اللہ نے پوچھا کہ کتنے نہیں معلوم؟ کہ نہیں معلوم۔ اونٹ، کئی سو اونٹ ہے، کئی سو یعنی گھوڑے ہیں، سب کے پاس تلواریں اور ایسا لشکر ایسا۔ اب رسول اللہ نے حساب لگایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کہیں جب ٹھہرتا ہے قافلہ، اس نے کہا جناب سارے سردار آ رہے ہیں، کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ کہنے لگا سرداروں نے بانٹ رکھا ہے کہ دوپہر کا کھانا میں کھلاؤں گا، شام کا میں کھلاؤں گا، کل کا میں کھلاؤں گا، چونکہ سردار ہیں سارے مکے کے، بھائی رئیس ہے۔ رسول نے پوچھا ایک وقت میں کتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں، کتنے اونٹوں کو کھلایا؟ جب کھانا کھلایا جا رہا ہے تو راستے میں اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا، اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عربی میں نہر کو ذبح کرنے کے لیے لفظ ہے نہر، اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ کتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں ایک وقت میں؟ تو انہوں نے کہا کبھی 9 کبھی 10۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی 9 اونٹ کبھی 10،
رسول اللہ نے فوراً حساب لگا لیا کہ 1000 آدمی ہے، ایک اونٹ کو ایک وقت میں 100 آدمی کھاتے ہیں۔ رسول نے کہا اس کا مطلب 1000 آدمیوں کا لشکر ہے یہ جو آ رہا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور ادھر رسول اللہ نے تیاری کر دی، مکے میں جو قافلہ یہاں پہ مکے سے آ رہا ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے، مدینے سے آ رہا ہے یہ بھی پہنچ رہا ہے، اب یہ بدر کی جگہ پر پہنچ رہا ہے۔ جو بدر کی جگہ ہے وہ ہموار نہیں ہے، اوپر کھابڑ بھی ہے، کہیں ریتیلی بھی ہے اور کہیں پر پکی بھی ہے۔ جو پکی زمین ہے وہاں پر مسلمانوں کا قافلہ پہلے پہنچ کر انہوں نے اس جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا، تو اب جو جگہ بچی وہ ریت والی بچی۔ جب یہ کفار آئے تو ظاہر مجبوراً وہیں پر رہنا پڑا۔ اب یہاں پر جنگ ہونی ہے، کنواں ہے، رسول اللہ نے ایک حوض کا انتظام کر دیا، پانی یہاں سے نکل کے جا رہا ہے، حوض تک جا رہا ہے، مسلمان اس حوض کا پانی استعمال کر رہے ہیں وضو میں، نہانے میں، دھونے میں، اپنی تیاری میں۔ جنگ ہوگی اب کل اگلے دن قافلہ، مگر دونوں آ کر یہاں پہنچ گئے۔ مگر اس قافلے میں آخری بات سن لیجئے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، جنگ تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اب ہوا کیا کہ جو میں نے کہا مجبوری میں آئے تھے، کچھ لوگ لائے گئے تھے، زبرن لایا گیا تھا، ان میں سے خود مولا کائنات کے سب سے بڑے بھائی جناب طالب۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ جناب طالب کا انتقال کیسے ہوا؟ مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے، جناب مثلاً جو ہے بڑے بھائی جو ایک اور تھے جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، جعفر طیار جن کو کہا گیا اللہ نے ان کو پر عطا کر دیا، ان کا نام جعفر تھا تو وہاں شہید ہو گئے۔ مگر سب سے بڑے بھائی وہ کہاں قتل ہوئے، کہاں شہید ہوئے، ان کا کیا ہوا؟ طالب کے بارے میں کوئی خبر کسی نے سنی ہو تو مجھے بتائیے، نہیں سنی تو سن لیجیے۔ مکے والوں نے کہا طالب تمہیں بھی چلنا ہے، منع بھی کیا چونکہ تقیہ میں، مگر نہیں چلنا ہے آپ کو ساتھ میں، تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے کافر ہیں، تو مجبوراً جناب طالب اس کافروں والے لشکر میں آئے مکے سے، مگر مکے سے چلے تو ساتھ میں، لیکن راستے میں کہاں غائب ہو گئے تاریخ آج تک نہیں بتاتی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی بدر کی بات چھوڑیے، اس کے بعد بھی آج تک کہ مکے سے چلے ہیں کافروں کے ساتھ، مگر راستے میں کچھ لوگ کہتے ہیں راستے میں ایک نہر پڑی وہیں سے انہوں نے راستہ موڑ لیا، وہیں پر وقتی طور پر قیام کیا اور قافلہ آگے بڑھ گیا، انہوں نے راستہ بڑھ گیا، نہ واپس مکے گئے، نہ مدینے گئے، نہ بدر میں گئے، نہ جنگ کی رسول اللہ کے ساتھ کہیں نہیں، اور تاریخ آج تک نہیں بتاتی کہ جناب طالب کہاں غائب ہو گئے۔ یہ باپ کی تربیت تھی کہ چاہے مجھے کہیں بھی جانا پڑ جائے مگر رسول کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ اب بات انشاءاللہ یہاں سے کل، اصل جنگ تو کل پڑھی جائے گی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید ہو جائے بات، مگر بات سے بات نکلتے چلے گئے، یہ بہت طرح جو واقع سننا چاہتے ہیں وہ ذرا وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے ذرا جلدی آنے کی کوشش کیجیے۔ تو پہلی ہجرت وہ تھی جو رسول اللہ نے کی تھی مکے سے مدینہ، کل میں نے یہیں پر بات چھوڑی تھی۔ پہلی ہجرت مکے سے مدینہ، دوسری ہجرت ہوئی ہے امام حسین کی مدینہ سے کربلا، اور یہ وہ ہجرت تھی جو امام حسین نے کی۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہاں سے رخصت ہو گئے 28 رجب المرجب، امام علیہ السلام 3 شعبان کو مکے میں داخل ہو گئے۔ 3 شعبان کے بعد پورا شعبان کا مہینہ، پورے رمضان کا مہینہ، پورا شوال کا مہینہ، پورا ذیقعد کا مہینہ، ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک مکے میں رہے، یہاں تک کہ مسلمان آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قاتل حاجیوں کے بھیس میں آ گئے۔ بنی امیہ نے 30 آدمی تھے جنہوں نے احرام باندھ رکھا تھا اور خنجر کو چھپائے ہوئے تھے، اور طے یہ ہوا تھا کہ حسین جہاں بھی ملے قتل کر دو، یعنی عرفات میں ملے عرفات میں، صحیح میں ملے صحیح میں، یا طواف کرتے ہوئے ملے اندر تو وہاں پر جہاں بھی ملے، جس کو بھی ملے۔ امام نے فرمایا میرے قاتل آ چکے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فوراً وہیں سے اپنی نیت کو بدلا
اور جو کہا جاتا ہے مشہور لفظ کہ حج کو عمرے سے بدلا، اور امام علیہ السلام نے یہاں سے مکہ چھوڑ دیا اور منزل در منزل آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ امام کی منزل یہاں سے آگے کوفہ اور اس کے بعد کربلا، کئی جگہ پر راستے میں قیام کیا، جہاں پر ٹھہرا جاتا تھا اسے منزل کہا جاتا تھا، اسے منزل ثعلبیہ آ گئی ایک جگہ۔ بس اسی میں 2 جملے سن لیے اور مجلس تمام۔ قافلہ یہاں پر روکا گیا ہے، اور یہ جو قافلہ رکا ہے وہ اس لیے رکا بھی ہے، اور بھی جو یہاں سے جانا ہے سامنے آگے چل کر کوفہ ہے۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ کوفے سے 2 لوگ آ رہے ہیں۔ امام نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ذرا کوفے کی ان سے خبر لو تاکہ مسلم کی خبر دے سکیں۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کوفے کی خبر تو آپ کو دے سکتے ہیں مگر سب کے سامنے نہیں، اپنے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے تاکہ ہم اکیلے میں آپ سے بات کر سکیں۔ امام حسین نے فرمایا میں کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا، جو تمہیں خبر دینی ہو سب کے سامنے دو۔ تو انہوں نے خبر دی کہ جس وقت ہم کوفے سے چلے تھے مسلم شہید کر دیے گئے تھے، اور مسلم کے پیر میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ وہ مسلم جس نے امام حسین کو خط بھیج کر بلایا، امام مسلم نے بھی خط لکھا تھا نا کہ مولا آپ آ جائیے، کیونکہ 18,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے آپ کی۔ امام کے پاس خط پہنچ چکا ہے، اور وہی مسلم کوفے کی گلیوں میں ان کے لاشیں کو پھرایا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام کو خبر ہے، سب کے سامنے خبر، مگر پھر میں وہی بات کہوں گا، عباس کو جلال آ گیا، اور ایک مرتبہ عباس نے فرمایا مولا آقا مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں کوفہ، مگر امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس ابھی کربلا نہیں آیا۔ اب امام علیہ السلام نے جو قافلہ رکا ہوا تھا خواتین کی طرف متوجہ ہوئے، شہزادی زینب کو بلایا، اپنے بھائی مسلم کی شہادت کی خبر دی، اور شہادت کی خبر دینے کے بعد امام علیہ السلام کے قافلے میں جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ بھی موجود ہیں۔ اللہ نے جناب مسلم کو 4 بیٹے عطا کیے تھے، 2 باپ کے ساتھ تھے، 2 ماں کے ساتھ تھے، ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام حمیدہ، وہ حمیدہ بھی امام حسین کے قافلے میں موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے جناب رقیہ کو بھی بلایا، ان کو خبر شہادت دی، مگر اس سے پہلے امام علیہ السلام نے جناب حمیدہ کو بلایا، جو بچی یتیم بچی ہے جس کے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے حمیدہ کو بلایا، کچھ امام علیہ السلام کے پاس کچھ تحفے رکھے ہوئے تھے وہ بچی کے حوالے کیے، کچھ کان کے بندے امام علیہ السلام نے جناب حمیدہ کو پہنائے، اپنے بزانوں پر امام علیہ السلام نے بٹھایا، تسلی و تشفی جس انداز سے دیا تھا، سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، پیار کرتے رہے، مگر یہ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والی بچی ایک مرتبہ سمجھ گئی، اور ایک مرتبہ کہتی ہے آقا آپ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا کسی یتیمہ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا یقیناً یہ بچی سمجھ گئی، جتنا پیار کرنا ہے یقیناً آپ مسلم کی بچی کو پیار کر لیجئے، مگر ہاں ذرا خیال رکھیے جب آپ پیار کریں سکینہ کو قریب سے ہٹا لیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ سکینہ یہی سوچے اور یہی گمان کرتی رہے جس کا بابا شہید ہو جاتا ہے اسے ایسے ہی پیار کیا جاتا ہے، مگر ہائے رے سکینہ، ارے یہ حمیدہ کی قسمت تھی جس کو پیار کرنے والا حسین جیسا امام موجود تھا، مگر ہائے رے سکینہ، سکینہ یتیم ہوئی، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا تھا، کوئی دور چھین رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔